مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ آج ہم ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے 99 حصے 99 پارٹس جو ہیں اس نے روز قیامت کے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ اور کس کے لیے محفوظ رکھے ہیں؟ آج ہم جو ہے وہ اس کا ذکر کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے۔ 99 رب تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیے، اور ایک حصہ زمین پہ نازل فرمایا۔ صرف ایک حصہ زمین پہ نازل ہوا، جس کی وجہ سے ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ یعنی اگر آپ ساری مخلوقات کا جائزہ لیں، اور ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اور اس نے ان میں سے ایک رحمت جن اور انس، حیوانات اور حشرات اور ارض کے درمیان نازل فرمائی۔ یعنی تمام مخلوقات پہ صرف ایک رحمت نازل فرمائی، جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات ایک دوسرے پر جو ہے وہ رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک حصہ رحمت کا نازل فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ باقی 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، جس کے سبب وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا کہ کتنا کریم ہے وہ رب۔ وہ جو 99 رحمتیں اللہ رب العزت نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں، وہ قیامت کے دن اس رحمت کے باعث اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح امام ابن سریر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے ایک رحمت کو اہل دنیا کے درمیان تقسیم کر دیا، بس وہ ان کی اموات تک انہیں اپنے احاطہ میں لیے رہے گی، جبکہ 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے لیے محفوظ کی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَكَمَّلَهَا 100 رحمت لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ جو 99 رحمتیں رب تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہیں، ان رحمتوں کو اس نے اپنے اولیاء کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل دنیا پر تقسیم کی جانے والی رحمت اور باقی 99 رحمتوں کو اپنے قبضہ میں لینے والا ہے۔ پھر قیامت کے دن ان 100 رحمتوں کی اپنے اولیاء پر تکمیل فرمائے گا۔ اور کیسے تکمیل فرمائے گا؟ کہ ان اولیاء کو رب تعالیٰ حق کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے نیک بندے جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت میں گزرتی ہے۔ کون اولیاء؟ کہ جو قرآن کو بھی جانتے ہیں، جو حدیث کو بھی جانتے ہیں، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہوتا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ سے متصف ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا نمونہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ رسم تصوف کے قائل نہیں ہوتے، وہ حقیقت تصوف کے قائل ہوتے ہیں۔ آج رسم رہ گئی ہے، صرف حقیقت نظر نہیں آتی۔ اور ان اولیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو بندہ ان میرے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی ان اولیاء سے دشمنی رکھنا کتنی بڑی بدبختی ہے۔ سو ان اولیاء کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی کرنا چاہیے، جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں بھی گزرتی ہے، اور دین کی تبلیغ کرتے ہوئے گزرتی ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ وہ جب بولتے ہیں تو حکمت ہوتی ہے، ان کا عمل آخرت کی یاد دلاتا ہے،
ان کو دیکھا جائے تو رب یاد آتا ہے. یہ اولیاء کرام. اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کے مقام و مرتبہ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.